السلام علیکم۔ آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت سبق نمبر 9 فقیر کے سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان کیوں سلگ کر رہ گئی؟ جواب، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان سلگ گئی کیونکہ اس کا حلیہ فقیروں جیسا نہیں تھا۔ یہ مستنڈا فقیر صرف ایک سینہ کھلی ہوئی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، یہ رنگ دیکھ کر مصنف کی جان سلگ کر رہ گئی۔ سوال نمبر 2، مستنڈے فقیر کے روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ جواب، مستنڈا فقیر 500 بیٹھکیں روز لگاتا تھا۔ وہ روزانہ 2 سیر دودھ پیتا تھا۔ سوال نمبر 3، مستنڈا فقیر کس شرط پر فقیری چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ جواب، مستنڈے فقیر نے عثرت کی شکایت کرتے ہوئے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ 30 روپیہ بتایا اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو تیار ہوں۔ مفصل جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مصنف کی ہدایت پر خانم نے فقیر کی تواضع کس طرح کی؟ سبق کی روشنی میں تفصیل سے لکھیے۔ جواب، مستنڈے فقیروں سے مصنف کو جتنی نفرت تھی اس سے دوگنی نفرت ان کی بیوی کو تھی۔ اسی طرح انہیں اپنے شوہر کی طرح ان فقیروں اور محتاجوں سے الفت تھی جو واقعی رحم و کرم کے مستحق تھے۔ جب مصنف نے خانم سے فقیر کو چائے بھیجنے کو کہا تو انہوں نے بڑی خوشی جلدی ٹوسٹ انگیٹھی پر سینکے، ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنائی اور مصنف کی ہدایت کے مطابق سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے کو دے دیا اور اسے ہدایت دی کہ فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اس طرح خانم نے مصنف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فقیر کی تواضع کی۔ سوال نمبر 2، مستنڈے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ مصنف کا رد عمل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، مصنف چائے پی کر باہر نکلتا کہ فقیر کو گرم کپڑے میں دیکھ کر راحت اور خوشی محسوس کر سکے، لیکن جب مصنف باہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیض ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رکھا ہے۔ یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے تھے۔ مصنف کو دیکھتے ہی وہ اسے دعائیں دینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر مصنف کی جان سلگ کر رہ گئی اور اس کے جی میں یہی آیا کہ اس فقیر کا منہ نوچ لے۔ دعاؤں میں مبالغے سے مصنف کی جان اور بھی جلی۔ Please like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching this video.